الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری حدیث کا عنوان ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنوائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہت بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت محل بنائیں گے. حدیث یہ ہے: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اس کا ترجمہ ہے: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اس حدیث کی تشریح اس مضمون کی اور بھی روایات ہیں. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اس کا گھر جنت میں ہوگا. ایک اور روایت میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا کہ جو آدمی اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر بناتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا محل بنا دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں مساجد کی تعمیر کو باقی رہنے والی نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے، مگر حدیث بالا میں ایک قید لگائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. یہ شرط تمام ہی اعمال خیر میں ہے کہ اللہ کی رضا ہو، ریاکاری، دکھلاوا، تکبر کا بالکل بھی شائبہ نہ ہو، یا کسی اور دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو. کیونکہ اگر ریا کے لیے مسجد بنوائی یا اور بھی کوئی عمل صالح کیا تو اس کا ثواب تو درکنار، خطرہ ہے کہ اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا شرک اصغر ہے. ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں بھی میرے سوا کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرے گا تو میں اس کو اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں. مسجد کی تعمیر کے بارے میں ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک بادشاہ نے مسجد بنانے کا، مسجد تعمیر کرانے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے مشیروں سے، وزیروں سے، خادموں سے، غلاموں سے اور نوکروں سے یہ مشورہ کیا کہ میرا مسجد بنانے کا ارادہ ہے. اور اس نے رعایا کو بھی جمع کیا اور رعایا کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ میں مسجد بنوا رہا ہوں، مسجد تعمیر کرا رہا ہوں، اس میں کسی نے کچھ بھی حصہ نہیں ملانا، نہ ہی زیادہ اور نہ ہی تھوڑا. یہ مسجد میں خود اکیلے بنواؤں گا. اس کے بعد مسجد کے لیے مٹیریل لایا گیا، مسجد کی تعمیرات کے لیے سامان اکٹھا کیا گیا اور مسجد بنانے والے کاریگر، انجینئر اور مستری جمع ہو گئے. مسجد کی تعمیرات کا کام شروع ہو گیا. مستری، انجینئر اور کاریگر کام کر رہے تھے. ایک بوڑھیا عورت مسجد کی تعمیر کے لیے ایک اینٹ لے کر آئی. اس نے مستریوں سے کہا میری یہ اینٹ مسجد میں لگا دو.
تو مستریوں نے، کام کرنے والوں نے منع کر دیا کہ ہمیں بادشاہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے۔ اس عورت نے بہت زیادہ منت سماجت کی، تو پھر اس کے بعد ان مستریوں نے اس عورت کی اینٹ مسجد میں لگا دی۔ بادشاہ نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا محل ہے، اس کے محل کے سامنے کسی اور کا بھی محل ہے جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہے اور بہت بڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ بادشاہ کو جواب ملا یہ ایک عورت ہے جو بڑھیا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ بادشاہ نے صبح ہوتے ہی لوگوں کو جمع کیا، وزیروں کو جمع کیا، مشیروں کو جمع کیا اور رعایا کو جمع کیا، اور سب کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ جس نے بھی اس مسجد میں حصہ ملانا ہو وہ ملا سکتا ہے، اب کسی کو منع نہیں کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق اس مسجد میں حصہ ملا سکتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جہاں کہیں پر بھی دیکھیں کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے یا کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے تو اس میں اپنا حصہ ملا دیں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں وسعت دی ہے، اسی کے مطابق اپنا حصہ ملا دیں۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس مسجد میں اذان ملتی رہے گی، لوگ ذکر اذکار کرتے رہیں گے، تسبیحات پڑھتے رہیں گے، وظائف پڑھتے رہیں گے، اور بچے اس میں قرآن پڑھتے رہیں گے، تب تک اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا اور ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ دیکھ لیں آج کل بہت سارے لوگ مساجد والوں سے، مدارس والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے، مدارس والوں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے اور بد نصیبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ اللہ والے باقی ہیں، دین والے باقی ہیں، جب تک دین باقی ہے، قرآن باقی ہے، تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم خود دین حاصل کریں اور دین والوں کے ساتھ محبت کریں۔ حفاظ کرام ہو گئے، مفتیان کرام ہو گئے، علماء کرام ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، صوفیان کرام ہو گئے، ہمیں ان سے محبت اور ان سے پیار کرنا چاہیے۔ انہی کی وجہ سے یہ جو ہے نا دنیا کا نظام باقی ہے۔ جب تک یہ اللہ والے ختم ہو جائیں گے، دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ پھر وہ لوگ اپنا حشر دیکھ لیں گے جو ان دین والوں سے نفرت کرتے تھے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔